نبی، اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، بالکل پوائنٹ پر توجہ دینا، بہت توجہ دینا. ہمارے نبی کی شان تو دیکھو. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، بولو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، بالکل گھبرائے ہوئے ہانپتے کانپتے صحابی آئے. حالانکہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما. ایک صحابی آئے اور بالکل ہانپتے کانپتے آئے اور کہا، اللہ کے رسول میرا اونٹ باولا ہو گیا. اس زمانے میں سب سے بڑی سواری اونٹ تھی. کہا میرا اونٹ باولا ہو گیا، یعنی وہ تھوڑا پاگل ہو گیا. اور جب اونٹ پاگل ہو جائے یا باولا ہو جائے، کسی کو بھی سامنے دیکھے تو حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کو مارتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اونٹ باولا ہو گیا یا پاگل ہو گیا، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ آئیے نا، ذرا آ کر اسے دیکھیں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ارے سارے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول کیسے آپ جائیں گے؟ ارے وہ دروازہ کھولے گا، وہ اونٹ آپ پر حملہ کرے گا، وہ آپ کو آ کر تکلیف پہنچائے گا، اور ہم کو یہ برداشت نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. آپ یہی بیٹھے، ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا کیا معاملہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تمہیں آنا ہو تو آؤ، نہ آنا ہو تو نہ آؤ. میں جا کر وہ اونٹ کی خبر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے. ارے میرے تمام بھائیوں برابر کان کھول کر سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے پر پہنچ گئے جو دروازہ بند تھا. ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولا جائے. سارے صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی پیچھے کھڑے رہے. اچانک وہ اونٹ آپ پر حملہ کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر حملہ بولو نہیں کرے گا، کیونکہ جو لوگوں کے لیے اتنے بڑے نبی ہو. ہمارے نبی صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے نبی تھے، ہمارے نبی صرف جناتوں کے نبی تھے. ارے اللہ کی قسم یہ کہہ دو کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی نبی تھے، سارے نبیوں کے بھی نبی. جب دروازہ کھلا، جو دروازہ کھلا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دروازہ کھولا گیا. جیسے دروازہ کھلا، وہ اونٹ جو سامنے تھا، جس کے بارے میں یقین تھا حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، یا کاٹے گا یا تکلیف پہنچائے گا، وہ اونٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک بڑھاتے گئے. یہ سارے دلہوں کو میں سنا رہا ہوں، ذرا برابر سننا، اور ساری دلہنوں کو سنا رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی آگے گئے اور اونٹ سامنے آیا، اونٹ کے جیسے آنکھیں آنسوؤں میں بھری ہوئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی آنسوؤں میں بھری ہوئی. وہ اونٹ آتا ہے اور اللہ کی قسم آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو سارے صحابہ حیران کہ جو اونٹ حملہ کرنے والا تھا وہ روتا روتا ہمارے نبی کو سجدہ کرتا ہے. تو سارے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں بھی پرمیشن دیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. بھائی آپ ہمیں بھی پرمیشن دیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. میرے پیاروں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. اللہ نے حرام کیا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، دی نہیں، اگر میں اجازت دیتا، ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر بیوی ہونے والی جو دلہنیں ہیں، چاہے وہ 1300 کی تعداد میں میری آواز پہنچتی ہو یا سامنے 250 کے میں میری آواز پہنچتی ہو، ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. اپنے شوہر، حدیث پاک میں لکھا اگر شوہر اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. یہ تو میں نے دلہنوں کے واسطے کہا. لیکن میرے پیاروں، ہم جو دلہے بنے ہیں، ہم تو پہلے بن گئے، آپ ابھی تازہ بنے ہو. ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ بھئی بیوی کو تو حکم ہے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی آبرو کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت. لیکن بیوی تو سب کر رہی ہے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا کتنا خیال فرمایا.
کتنا خیال فرمایا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے, آپ کو ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, آپ کو ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا, عائشہ تم آئی, میں عائشہ کو بھی لے کر آؤں, میری بیوی کو ساتھ میں لے کر آؤں. تو وہ دعوت دینے والے نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کو اکیلے کو دعوت ہے, عائشہ کو دعوت, بولو عائشہ کو دعوت نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا اذن فلا, تب تو میں بھی دعوت قبول نہیں کروں گا. یہ کہہ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کچھ دن کے بعد وہ صحابی واپس آئے, اللہ کے رسول آپ کو میرے گھر دعوت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تم آئی, میری بیوی عائشہ بھی آئے گی نا ساتھ میں. کہا نہیں عائشہ نہیں, آپ اکیلے آؤ گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو میں دعوت قبول نہیں کروں گا. اب سننا, کچھ زمانے کے بعد وہ صحابی آئے, ان کے پاس بھی بڑی غریبی کا معاملہ تھا. آئے کہا اللہ کے رسول میں بہت دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کو میں دعوت دے دوں. ہمارے نبی نے پھر وہی بات فرمائی, عائشہ تم آئی, عائشہ میرے ساتھ ہوگی. کہا ضرور, آپ کی بیوی عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ کی قسم ہمارے نبی ایسے مسکرائے کہ میں کہتا ہوں جب نبی ایسے وقت میں مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. تو ہمارے نبی نے کتنا خیال فرمایا, پہلے دعوت قبول نہیں کی کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ میں نہیں, دوسری مرتبہ دعوت قبول نہیں کی کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ میں نہیں. اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا یہ ہمارے نبی نے ایک نمونہ, ایک ہم کو ایگزامپل دیا کہ شوہر کو اپنی بیوی کا کتنا خیال کرنا چاہیے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا مولانا حبیب صاحب, ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی بیوی کو دھکے دیتا ہے, کوئی بیوی کو کہتا ہے تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا, ارے کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے, ڈیورس دیتا ہے. میرے پیارو اللہ کی قسم یہ بہت بڑا گناہ ہے. بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا, بیوی کے اوپر شک کرنا, بیوی کو دھکے دینا, بیوی کو اس کے ماں باپ کے گالیاں دینا اور بیوی سے جہیز کا بار بار مطالبہ کرنا, یہ حرام ہے میرے پیارو. قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, بولو ہمارے نبی سفر میں, اس زمانے میں اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے, اس پر ہودج ہوتا تھا یعنی ایک چھوٹی سی ڈولی بنی ہوتی. اس ڈولی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں. اور ہوا کیا کہ جب وہ اونٹ چل رہا ہے اور اس کے اوپر ہودج ہے اور ہودج کے اندر بیوی ہے اور وہ اونٹ چل رہا ہے, ایک صحابی جن کا نام ہے انجشہ, بولو کیا نام ہے, کنجشا, انہوں نے کیا کیا, کچھ ایسا پڑھنا شروع کیا جس کو عربی زبان میں ہودی کہتے ہیں. ایسا پڑھنا شروع کیا کہ اونٹ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے. ہمارے نبی حضرت انجشا کے پاس گئے اور جا کر کہا یا انجشا رویدک قواریر, انجشا اونٹوں کو آہستہ چلاؤ کیونکہ تمہارا تیز چلانے سے گھر کی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نبی نے یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کی کہ سواری پر عورت بیٹھی ہو اور گھبراتی ہو اور کوئی ڈرائیور تیز چلاتا ہو. ہمارے نبی نے فرمایا میری بیوی گھبراتی ہے, آہستہ چلاؤ. اگر ہم بھی موٹر سائیکل پر ہو, ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو, 4 ویلر پر ہو, ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو اور ہم دھڑا دھڑ گاڑی بھگاتے اور بیوی کہتی ہے آہستہ ہو جاؤ, آہستہ ہو جاؤ, آہستہ ہو جاؤ, انشاءاللہ اس وقت بھی نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم جو شوہر ہے وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بیوی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارے دلہوں کے نکاح کو قبول فرماوے. میرے لیے یہ ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کہوں کہ بیوی کا بھی ایک حق ہوتا ہے, شوہر کا بھی ایک حق ہوتا ہے. ہماری پیاری بیٹیاں اپنے شوہر کا حق ادا کرے, ہمارے پیارے بچے اپنی دلہنوں کا حق ادا کرے. اور آج آپ کی زندگی کی ابتدا ہوگی, یہ ایک نئی ابتدا ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. آج آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے, آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مہینہ کون سا, ارے بولو نا, یہ مہینہ کون سا, رجب مہینہ, اور بالکل معراج قریب, بولو معراج قریب. اور اسی معراج میں ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے, اللہ سے ملاقات ہوئی. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى
تو میرے پیاروں یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، رجب مہینہ ہے، نکاح والی مجلس ہے، معراج کی باتیں ہیں، اور میرے پیاروں اسی مہینے میں نماز فرض ہوئی ہے، اور رجب کے معنی آتے تعظیم کرنا، بزرگی بیان کرنا۔ یہ رجب مہینہ